نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ۔ میں عرس مبارک کے موقع پر اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کے انعقاد پر پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ قاضی محمود احمد آوان صاحب، صاحبزادہ سلطان محمود صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سیکورٹی والے نوجوانوں کو، انتظامیہ کو، کہ جنہوں نے اتنی کڑکتی دھوپ میں قائد محترم کی آمد پر یوں استقبال کیا کہ شاید آنے والا وقت ایسی مثال پیش نہ کر سکے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صلہ ہے اس اخلاص کا جو قبلہ امیر المجاہدین نے عطا فرمایا۔ اور آپ کے سامنے قبلہ امیر محترم تشریف فرما ہے، صاحبزادہ حافظ محمد انس صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو خطاب تو قبلہ امیر محترم کا ہی ہوگا۔ ایک طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلواؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے تو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے بھی، اے جڑے ملکی حالات ہیں نا، اور آج کل جڑی صورتحال چل رہی ہے، ادھے وال تہاڈی توجہ دلانی کہ ایک مرتبہ ایک توتا تے ایک مینا جنوں توتی کہا جاندہ ہے، یہ دونوں سفر کرتے ہوئے جا رہے سن، ایک علاقہ چھوڑ کے تے دوسرے علاقے وال جا رہے سن۔ راستے دے اندر رات پئی تے توتی کہنے لگی ایتھی رات لے لئیے، اندھیرے کس طرح سفر کریں گے؟ توتے نے کہا رات تے رہ لئیے، پر جنگل اجڑیا پیا ہے۔ ان نے کہا جنگل اجڑے دا کوئی مسئلہ نہیں، اسی رات ہی رہنا ہے نا۔ انہاں دی یہ گفتگو الو سن رہا سی، وہ توتی کہنے لگی رواں گے کتھے؟ الو نے کہا جی ہے میرا آلنا موجود ہے، تسی ایتھے آ جاؤ رہ لو۔ اچھا جدوں دونوں آگے نا اتھے آلنے بیٹھ گئے تے توتی پوچھن لگی یہ جنگل کیوں اجڑے ہے؟ تو توتا کہنے لگا ہے اتھے الو بولدا ہے تاں جنگل بھی اجڑ گیا ہے۔ کی بولدا ہے؟ الو دے بولن دی وجہ تو یہ جنگل اجڑ گیا ہے۔ الو نے کہا نہیں نہیں، میرے بولن دی وجہ تو نہیں اجڑیا۔ انہوں نے کہا اسی تو سنیا جتھے الو بولے وہ کار ہوئے یا جنگل ہوئے اجڑ جاندہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو صبح میں تو انہیں دساں گا۔ رات ہوئی، رات گزر گئی، جو صبح ہوئی کہ توتے نے کہا توتی نو چل بھئی چلیے۔ الو کہنے لگا چلیے کتھے؟ تو میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا تیری نسل ہو رہا ہے، میری نسل ہو رہا ہے، تو تیری بیوی کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میری بیوی ہے۔ وہ جدوں جھگڑا بدیا تو الو کہنے لگا ساڑھے جناب ایتھے منصف ہے، وہ سارے جنگل الوان دا ہی تراج سی۔ انہوں نے کہا ساڑھے کوڑے ایتھے منصف ہے، اسے انصاف کرا لینے۔ انہوں نے کہا چلو۔ انہیں توتی توتا تے الو تینوں چلے گئے، تے اگے جناب 6-7 بڑے بڑے الو بیٹھے سن، ایک انہوں دا سربراہ الو سی۔ انہوں نے جا کے اپنا مسئلہ رکھیا کہ جناب ساڑھا ہے معاملہ ہے، الو کہندا بیوی میری ہے، توتا کہندا ہے بیوی میری ہے۔ ہن الوان نے نا آپس میں مشاورت کرنی شروع کر دیتی۔ حالانکہ اصول ہے اگر پنڈ دا کوئی چودھری ہوئے نا، توتی بن نو بھی اینا پتا ہے کہ پرے پچایت دی بات دے اندر خدائی بات کرنی چاہیے دی، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ اور اگر پنڈ دا چودھری بھی ڈنڈی مارن لگ پے نا تے پنڈاں دے نظام درم پرم ہو جایا کر دینے، لڑائیاں شروع ہو جاندی ہیں، قتل و غارت ہونا شروع ہو جاندی ہے۔ اور اگر پنڈ دا چودھری ڈنڈی مار رہا ہوئے تسی بھی دیکھیا کہ پنچایتاں دے اندر بھی گولی چل جاندی ہے اس طرح کے نہیں۔ اور اگر فیصلے انصاف دے ہون تو پھر امن قائم رہندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟
اچھا وہ جدو معاملہ سامنے پیش کیتا گیا وہ جڑے 5-7 الو سن آپس میں مشاورت کرن لگے، کہنے لگے توتا تے توتی تے کدھروں آئے نے؟ اے الو ساڈے علاقے دا رہن والا ہے، ساڈے نال ایدی چنگی سلام دعا ہے، انہاں نال اسی بعد وچ بھی ملنا ہے، بے شک اے توتی توتے دی بیوی ہے، لیکن سانو فیصلہ الو دے آکے دینا چاہیے کیونکہ وہ ساڈے علاقے دا ساڈی سلام دعا ہے۔ اچھا وہ الوہاں 5-7 نے مل کے تے اے فیصلہ کر دیتا بھی توتی الو دی بیوی ہے، وہ واپس آ گئے۔ ہن توتا تے توتی روندے ہوئے آپس نال ایک دوسرے نال ملے تو توتا کہندا لے بھی پلیے میں جا رہا تیرا ہن اللہ وارث ہے۔ جدوں جان لگا نا تو الو نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں جا رہا اپنے گھر، ہن میرا تو رہا کچھ نہیں، میں تے لٹ گیا اس جنگل وچ آ کے۔ انہوں نے کہا ہن تے اے تیری بیوی نال لے جا۔ انہوں نے کہا پھر ساری گیم کیوں کی تھی میرے نال؟ انہوں نے کہا صرف تینوں دسنا سی کہ جناب علاقے الو دے بولن نال نہیں اجڑتے، جدوں الو منصف بن جان تے پھر علاقے اجڑیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ ایک حافظ قرآن ہوئے عالم دین ہوئے 8 ماہ تک اودے تے ظلم و تشدد جبر و استبداد دے پہاڑ توڑے جان تے جناب سننے والا کوئی نہ ہوئے، اودوں تے از خود نوٹس نہ لے گئے، رسول اللہ دی بے ادبی توہین ہوندی رہی، تحریک لبیک جانا دے نظرانے پیش کرتی رہی، اودوں تے از خود نوٹس نہ لیا گیا، اور ایک خسرا جناب پشاوروں چلیا تے جناب گراؤ جلاؤ بھی ہویا، ظلم بھی ہویا، جبر بھی ہویا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ہم اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ ملک کی بقا نہ ملک کی بقا نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نہ نون لیگ کے ساتھ ہے، نہ پی پی کے ساتھ ہے، ملک کی بقا ملک میں نفاذ نظام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا تو آپ جس مسند پہ جو مرضی الو بٹھا دیں پھر فیصلے ایسے ہی ہوں گے، پھر تباہی اور بربادی مقدر بنے گی۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ ملک کو تباہی اور بربادی سے بچایا جائے اور آقا علیہ السلام کی جو ذلیل جگہ جگہ پہ گستاخیاں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہو تو اس کے لیے آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تحریک لبیک اگر گولیوں کی بوچھار میں تحریک لبیک نے آپ کے ضمیر کا سودا نہیں کیا تو انشاءاللہ العزیز یہ قبلہ امیر المجاہدین کا خون ہے، یہ برسر اقتدار آ کر بھی آپ سے دھوکہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو آج بھی بتا رہے ہیں کائنات دے کسے خطے دے اندر بھی گستاخ ہوئے تو سن لوے، خاموش نہیں رہاں گے۔ اگر کوئی اپنی زبان کھولنے دی کوشش کرے گا، حضور دی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، اسی چپ نہیں رہاں گے، چھوٹے لا دیں گے، موچے پا دیں گے، توڑا پڑ دیں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک